बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम। उम्मीद है कि आपको हमारे इस्लामिक वाक़यात और वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। आज का वाक़या कुछ यूँ है कि इब्राहिम का ईसाई हुक्मरान था। इसने देखा कि बहुत से लोग कहीं पर जाते हैं, तो उसने अपने दरबानों और लोगों से पूछा कि ये लोग कहाँ जाते हैं। जवाब दिया गया कि ये लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने पूछा बैतुल्लाह किस चीज़ का बना है। बताया गया कि पत्थरों का है। इसने पूछा इसका लिबास कैसा है। बताया गया कि हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह इसने सुर्ख सफ़ेद और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाज़े रखवाए। इसमें सोने के पत्रे भी जड़वाए। इसके दरमियान जवाहिर लगवाए। इस मकान में बड़ा सा याकूत लगवाया। वहाँ खुशबुएं सुलगाने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क लगाया जाता था कि वो स्याह हो गई। और फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है। अब तुम इसका तवाफ़ किया करो। इस तरह कई कबाइल कई साल तक हज और तवाफ़ करते रहे। नाज़रीन इकराम, अरब के एक शख्स मुफ़ैल ख़श्मी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी, तो वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा और इसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। एक रात इसको मौका मिला और इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूँगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूँगा। इसने ये बात शाम और हबशा के बादशाहों को भी लिख भेजी और दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस बड़े से हाथी का नाम महमूद था। नाज़रीन इकराम के ये हाथी इतना बड़ा था कि रूए ज़मीन पर देखने में ना आया होगा। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो लश्कर लेकर मक्का की तरफ निकला। जब हाथी का ये लश्कर मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि ये लोगों के जानवर सब लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नाज़रीन इकराम, मुफ़ैल भी इस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त भी था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। मुफ़ैल ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ़ और बुज़ुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। वो लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है और खाना खिलाता है। ये गोया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ़ था। अब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ और कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं
بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، جس کا آپ سب لوگ بہت احترام کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ چاہے جو بھی کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود اس گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے جائیں۔ جب اونٹ واپس مل گئے تو حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کے سموں پر چمڑا چڑھا دیا اور ان پر نشان لگا دیا، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب حرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے اللہ، جیسے انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام، ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں بھی لگائیں، آنکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا، وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ پھر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ ہاتھی پھر رک گیا۔ ہاتھی والوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے اور نشے میں کچھ ہوش نہ رہے، اور اس ٹائم ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں گے۔ چنانچہ اس بہت بڑے ہاتھی محمود کو شراب پلائی گئی، لیکن اس شراب کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کی ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش مسلسل جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو ان کی طرف بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا۔ صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور حرا پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، پھر اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل بھیج دیے۔ یہ چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ہر ابابیل کی چونچ میں 3 پتھر کے ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ یوں ہی پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جیسے کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
ابرہہ کا ہاتھی محمود ان ابابیلوں کی کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی بھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی تعداد میں کل 13 تھے اور یہ سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے۔ تو حالات معلوم کرنے کے لیے ہیرا پہاڑ سے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، مکہ والوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت لگا۔ اس مال غنیمت میں بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی تھے۔ لشکر میں سے کچھ لوگ واپس نہیں بھاگے اور مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا کی پہاڑی کے قریب تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کے اسلامی واقعات، معلومات، احادیث کے لیے ہمارا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی بہت زبردست اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔